میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اعتبار سے بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں بعض احسانات کا انسان کو احساس ہو بھی پاتا ہے اور بہت سے انعامات ایسے ہیں کہ اس کی طرف انسانوں کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے، اور جو عام اور بڑے احسان انسان کو اپنی زندگی میں ملتے ہیں ان میں بہترین صحت و عافیت، سکون و اطمینان کی زندگی، اور پھر دین کی صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل، اور پھر مالی اعتبار سے کم از کم اللہ کی اتنی نوازش کہ جس کی بنیاد پر اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو نعمتیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ نعمتیں چھین کر بھی اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض نعمتیں جس کا چھن جانا ہم اپنے لیے نقصان دہ، تکلیف کا ذریعہ، مختلف پریشانیوں کا سبب سمجھتے ہیں، اس کا چھیننا اللہ کے نقطۂ نظر سے بندوں کے حق میں احسان ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے احساسات انسان کو جب لمبے مرحلے گزرتے ہیں، اس کے نتائج پہ غور کرتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ابتدائی حالات میں بھی مختلف پہلوؤں کو جائزہ لے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے جو مسالے اور جو مقاصد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مفاد اور اس کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور صحابہ کرام کا طرز عمل اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین عمل سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اس کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ لیکن اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے کیے گئے 3 کاموں پر اعتراض کیا تھا۔ ایک، جو کشتی آپ کو دریا پار کرا کے ساحل تک پہنچا رہی ہے، جب آپ ساحل کے قریب پہنچ رہے ہیں، دریا پار کر چکنے کے قریب آ رہے ہیں، تو اب آپ اسے توڑے ڈال رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک احسان، اور اس کا بدلہ ایک نبی کے استاد حضرت خضر کے دے رہے ہیں کہ جس کشتی سے سمندر اور دریا کو پار کیا، اسی کشتی کو توڑ رہے ہیں، اس کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک بچہ نظر آیا، بغیر کسی جرم کے حضرت خضر اس بچے کو قتل کر دے رہے ہیں۔ نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی جب یہ دیکھتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بچے کو آپ نے بغیر کسی سبب کے قتل کیوں کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ آج کل کی طرح کسی دوسری جگہ پہنچے تو بڑے شہروں کی طرح سے کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، کھانا بھی نصیب نہیں، لیکن وہاں کے لوگ انہیں کھانے کو بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دیوار جو ٹوٹی جا رہی تھی اسے صحیح کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا
کہ اے خضر آپ نے یہ دیوار صحیح کیوں کر دی جبکہ یہاں کے باشندوں نے آپ کے ساتھ اتنا غلط معاملہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے دو واقعات آپ دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ بچے کا قتل اور جس گاؤں کے تمام لوگوں نے ذرہ برابر توجہ مہمانوں پہ نہیں کی، یہ دونوں چیزیں کھٹکی اور کھٹکنے کی بات تھی، اور اس پر حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا جس کا کوئی جرم نہیں، اور جس گاؤں کے لوگوں نے بدسلوکی کی اس کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. بالکل متضاد معصوم بچے کا قتل اور گنہگار یا اچھے اخلاق نہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے سلوک. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اولاد کی نعمت بہت عظیم ترین نعمتوں میں وہ نعمت ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور بے شمار دعائیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار ہمیں ہمارے بیویوں اور ایسے بچوں کو عطا فرما قرۃ اعین جو آنکھوں کے سکون کا ذریعہ بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں جن کا سربراہ بنا ان کے اندر تقویٰ پیدا فرما. دوسری جگہ دعا ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اچھی اولاد عطا فرما. تیسری جگہ دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تنہا مت چھوڑ، تو ہی بہترین وارث بعد میں رہنے والا اور وارث عطا کرنے والا ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا اور ہمارے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو دعائیں کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں اور بچوں کو جمع کیا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کن چیزوں کی عبادت کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کس قدر تڑپتے رہے، یہ تمام چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں. اس پس منظر میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں جس کا کوئی جرم نہیں، جس کا بظاہر کوئی جرم نظر نہیں آتا. ایک نعمت، عظیم نعمت جس کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں، جس کی بہتری کے لیے بے شمار انبیاء نے ہمیشہ دعا کی. ہم اور آپ بطور انسان اولاد کی نعمت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اس نعمت کو جو بظاہر نعمت ہے حضرت خضر اللہ کے حکم سے بغیر کوئی غلطی نظر آئے قتل کرتے رہے ہیں. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے اما الغلام، وہ بچہ جسے حضرت خضر قتل کر دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کانا ابواہ مؤمنین، ان کے ماں باپ دونوں بہت اچھے پکے ایمان والے تھے. ان کے والدین مومنین صاحب ایمان تھے. فخشینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خطرہ محسوس ہوا، خدشہ محسوس ہوا، یرہقہما، کہ یہ بچہ اپنے والدین کو زبردستی حالات کی وجہ سے، باپ اور ماں کو بچوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، طغیانا و کفرا، کہیں سرکشی اور کفر کے راستے پہ نہ ڈالتے. تو کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے ماں باپ غلط راستے پہ چل پاتے ہیں، اور چونکہ یہاں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ والدین کے غلط راستے پہ جانے کا سبب بنے گا،
ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ کہیں ناجائز طریقوں پر کسی کا حق غصب کر کے، کسی کی چیز چھین کے کچھ اس کو دینے اور اس کو اس کی ضرورت پورا کرنے پہ آوازہ نہ ہو جائے۔ لہذا جب یہ بچہ اپنے والدین کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، فَأَرَدْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ان نیک والدین کو اس بچے کے بدلے خیرا منہ زکاتن، زیادہ پاک باز اور نیک دل بچہ عطا فرمائے، وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اور ایسا بچہ عطا فرمائے تو رشتے ناتوں کو قریب سے سمجھ کر نبھائے بھی اور والدین کے لیے شر کے بجائے خیر کا سبب بنے۔ تو یہاں دیکھیے ایک نعمت، اولاد کی نعمت بظاہر چھن رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے والدین کو جو صاحب ایمان ہے متوقع، اور اللہ کے نزدیک جو چیز متوقع ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اس سے بچانا مقصود۔ لہذا والدین کی بھلائی کے لیے بچے کو عام انداز میں موت نہیں دی گئی، بلکہ ایک نیک ترین انسان کے ذریعے قتل کروایا گیا اور نعمت چھین کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ بہتری کا انتظام کیا۔ لیکن انسانی طبیعت پہلے مرحلے ہی میں دیکھ کر بدگمان ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ مثال کے طور پر مالی تنگی، دیگر پریشانیاں اور نقصانات آ رہے ہیں، اور یہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس طرح کے جذبات اور خیالات انسانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور بہت سارے لوگ برملا اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ وہیں پر دوسرا واقعہ دیوار کے صحیح کرنے کا تھا۔ جس بستی کے لوگوں نے ذرہ برابر مروت انسانیت کا ثبوت نہیں دیا، حضرت خضر اس کی ایک ٹیڑھی اور گرتی دیوار کے پاس جا کر اسے صحیح کر کے، صحیح بنیادوں پہ کھڑا کر کے اسے بچا رہے ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کی بنیاد پر کہ اتنے بدتمیز انسانوں کے ساتھ آپ اتنا اچھا بتاؤ کیوں کر رہے ہیں سوال کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں اس کا بھی جواب ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ دیوار جو گرنے پہ آمادہ تھی، گرنے جا رہی تھی، گرنے ہی والی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کانا لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، اس بستی کے دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے۔ یہ دیوار اس بستی کے دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے جیسے آج سے پہلے لوگ زمینوں میں خزانے، روپے، پیسے، اشرفی، دینار و درہم گاڑ کے محفوظ رکھتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے چھپا کر کچھ خزانہ، قیمتی چیز رکھی ہوئی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ اس دنیا میں نہیں تھے، بچے یتیم ہو چکے تھے، لیکن باپ نے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نے تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دونوں بچے نوجوان ہوں، بڑی عمر کو پہنچے، سوجھ بوجھ کی صلاحیت رکھیں، پیسہ موجود، دینار و درہم موجود، بچے یتیمی کی حالت میں، گھر گرتے ہوئے حالت میں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنی چیزیں ابھی تک نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ ابھی یتیم ہے، کوئی ہے نہیں، نہ جانے یہ رقم کس کے ہاتھ لگے، نہ جانے یہ رقم خود انہی کے ہاتھ لگے، لیکن کم عمری اور کم فہمی کی بنیاد پر یہ اسے غلط جگہ پہ خرچ کر سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت خضر وہاں پر دوبارہ دیوار بنا دے اور ابھی وہ دیوار نہ ٹوٹے،
بلکہ جب یہ بچے بڑے ہوں، سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے، تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے یہ خزانہ ان کو اس عمر میں ملے جب یہ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا پائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر یہ اس کے خزانے کو نکالیں۔ رحمتاً من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، چاہے اس بچے کا بچ رہا ہو، چاہے اس دیوار کو کھڑا کرنا ہو، بظاہر دونوں غلط لگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یہ آپ کے رب کا رحم و کرم اور حسن سلوک ہے۔ اور اسی لیے ہم قرآن کریم کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 46 میں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، چاہے مال ہو، چاہے آل و اولاد ہو، یہ دنیاوی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اسے ایک بہتر اور اچھی چیز کے طور پر پیش کیا، اور جب ہماری نظر سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں پڑتی ہے تو اسی مال اور اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد یہ ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آل و اولاد آزمائش ہوتے ہیں۔ اور جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو پہلا بچہ باپ کے لیے آزمائش نظر آیا، اس بچے کو اللہ کے حکم سے اس ماں باپ سے چھین لیا تاکہ یہ آزمائش نہ بننے پائے، اور جس جگہ اسی مال کو بچوں کے لیے مستقبل میں بہتری کا ذریعہ سمجھا تو اس دیوار کو آج ٹوٹنے سے بچا دیا کہ بعد میں جب بچے بڑے ہوں تو دیوار کے نیچے سے یہ خزانے نکالیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے ہم بہت ہی باریکی سے جائزہ لیں، اور یاد رکھیں یہ اولاد اگر صحیح تربیت میں پلے، صحیح رخ پہ چلے تو یاد رکھیے یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پہلے، قبل اس کے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، والدین کے حقوق پہچانیں، ان کی عزت کریں، ضرورت پر کھڑے ہو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، اس سے پہلے ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ان کی تربیت ان کو اچھا یا برا بنانے کا ذریعہ، ان کی بد اخلاقی یا خوشحالی اور خوش اخلاقی کا ذریعہ ہم نے جس راستے پہ ڈالا وہ اسی راستے پہ آگے چل کے اپنے قدم بڑھائیں گے۔ لہذا ہماری نظر سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال مل گیا، تمہارے پاس اولاد ہے، بہت تعلیم یافتہ، بڑی اونچی ڈگری حاصل کر کے اچھی سیلری پا رہا ہے، یاد رکھنا یہ چیزیں تمہیں غافل مت کریں اللہ کی یاد سے، اس لیے کہ یہ بچہ دنیا میں آپ کے کام کا اتنا نہیں جتنا مرنے کے بعد ہے۔ اور حدیث میں ہے اذا مات ابن آدم، جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا رجسٹر، اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، باقی 3 چیزیں بچتی ہیں۔ نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے، خود عیش کرے نہیں، دعا کرے، اور یہ دعا شرط ہے وہ لڑکا نیک ہو، اور وہ لڑکا نیک کیسے ہوگا؟ ما نحل والد ولد
آپ لاکھوں کروڑوں روپے دے دیں، زمین و جائیداد دے دیں، کاروباری اور ملازمت کے اعتبار سے ایسی تربیت اور تعلیم دلوائیں کہ وہ بڑی سے بڑی نوکری اور ملازمت پا جائے، لیکن یہ تمام چیزیں معمولی ہو جاتی ہیں اس عظیم تربیت کے سامنے جو باپ اپنے بچوں کو اس لیے دیتا ہے کہ بعد میں یہی بچے زندگی میں اس کا سہارا بنے، حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ اور ضرورت کے وقت ساتھ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کرے، اور اگر دنیا میں نہ رہے تو ان کی زبان سے دعائیں نکلے، اور قبر میں جب کبھی کسی انسان کو اچانک راحت کا احساس ہوتا ہے، پریشانیوں میں کمی اور جنت کی خوشبو اور اس کی کھڑکیوں سے اس کے مختلف قسم کے نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے پروردگار، یہ خوشحالی، یہ بہترین ہوائیں، یہ آرام دہ فضا کہاں سے ملی؟ تو فرشتوں کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرے فلاں بچے نے تیرے لیے دعائیں کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے اپنے فیس بک پہ انمول انفارمیشن پہ بچوں کی تربیت میں ہونے والی عام غلطیاں ایک بہت چھوٹا سا پوسٹ ڈالا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے سوالات آئے کہ جو پوائنٹس آپ نے دیے ہیں یہ تمام یا ایک آدھ، اس کے اندر یاد رکھیے گا بچے جو ہمارے مستقبل کے دنیاوی اور اخروی بہتری کا ذریعہ ہے، ان کی تربیت ضروری ہے، اور الگ الگ حالات میں الگ الگ چیزیں ان کی تربیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو پوائنٹس میں نے دیے تھے ان میں سے بعض چیزیں کبھی ایک آدھ پائی جاتی ہیں، کبھی کئی ایک پائی جا سکتی ہیں، اور ان میں جو چیزیں میں نے بیان کی تھی، پہلی چیز اولاد ہیں، ان پر سختی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت میں، حدیث میں کہا گیا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کو پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اس کو کے ساتھ سختی کرو، لیکن اگر آپ نے بچوں پر ہمیشہ صرف سختی ہی کی تو یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں نقصان دہ چیزوں میں صرف سختی کرنا، بیجا سختی کرنا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ پہلو ہے۔ لہذا بچہ ہم سے ڈرے، ہم سے نفرت کرنے لگے، اپنی بات پیش نہ کر سکے، ہمارے سامنے سہما ہوا ہمیشہ ڈرا رہے، ہم سے کبھی بات کا موقع نہ ملے، یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے ساتھ ضرورت میں بقدر ضرورت سختی درست، لیکن ہمیشہ کچھ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے آتے ہی خاموش ہو جائے، آپ کے سامنے سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے، یہ بیجا سختی بچے کی تربیت پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالتی ہے۔ دوسری چیز، بچوں سے محبت اسلام اور انسانیت کا تقاضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن بچوں سے صرف لاڈ پیار، ان کو کبھی نہ روکنا، کبھی نہ ٹوکنا، ہر چیز جو جس انداز میں چاہے اس کو کرتے رہنے دینا، یہ بھی ان کی تربیت میں نقصان دہ ہے۔ صرف لاڈ پیار، بیجا لاڈ پیار، یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور ایک عام چیز، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کا بچوں سے بہت دور رہنا، چاہے مشغولیت کی وجہ سے، چاہے مزاج کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں، تو تربیت کیسے ہوگی؟ وہ کیسے سمجھیں گے؟ بہت سخت مجبوری میں آپ کو اجازت ہے آپ کاروبار کے لیے جائیں، لیکن جب آئیں تو یاد رکھیے آپ سال بھر غائب تھے، 2 مہینے ہیں، اب اس کی تلافی کرنی ہے۔ بچوں کو کم وقت دینا، ان سے رابطے میں کمی، یہ بھی ان کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح والدین کبھی کبھی بچوں کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن خود آپس میں اگر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، ایک دوسرے کے کوستے رہے، تو اس کا منفی اثر بچہ ضرور لیتا ہے،
اور ہم کو اور آپ کو اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنبھالنا ہے، خود اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنانا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ منہ پر زبان سے جو بات نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، اگر ہم اپنے ہم عمر کو، اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات کے ساتھ وہ طریقہ اپنائیں گے، گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں، تو بچہ وہی سیکھے گا جو وہ اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور غلطی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، بچوں کو اپنے ذہن و دماغ کو استعمال کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتے۔ ہر معاملے میں میری مرضی چلے گی، تم پڑھو گے تو یہ، جاؤ گے تو فلاں جگہ، کرو گے تو یہ، کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے میرے حکم کے پابند۔ بچوں پر پوری طرح اپنی مرضی تھوپ دینا، جہاں غلط کو ضرور سمجھائیے، لیکن نہیں ہمارے اختلاف فلاں سے ہے، تم ان سے ملو گے نہیں، ان سے سلام نہیں کرو گے، ان کے گھر کے سامنے سے گزرو گے نہیں، وہ ملے تو ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کرو گے۔ کسی بھی حال میں، چاہے وہ کاروباری ہو، تعلیمی ہو، بچوں پر اپنی مرضی تھوپنا یہ بھی نہایت منفی اثر کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اہم چیز، اگر ایک سے زائد بچے ہیں تو ان کے ساتھ فرق، ایک کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ، دوسرے کے ساتھ کم اچھا معاملہ۔ ہم تحفہ دے رہے ہیں، ایک کے لیے 500 کا، دوسرے کے لیے 5000 کا، تو یہ بچے کے دل کے اندر، ایک بچے کے اندر نفرت اور دوسرے بچے کے اندر آپ سے محبت نہیں بلکہ زیادہ لالچ پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ یہ چیز بچوں میں معاملے میں فرق، یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اور بسا اوقات بعض حضرات اپنے بچوں کی بیجا غیر مناسب طرفداری جو بھی کرے، یہ صحیح میں بچے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میرا بچہ ہے، اس کا ساتھ میں نہیں دوں گا، تو کون دے گا؟ آپ دیں گے، لیکن صحیح چیز پہ، غلط چیز پہ ساتھ دینا یہ ہوتا ہے اس کی غلطی پہ ٹوکا جائے، اس کی برائیوں کو اس کے سامنے لایا جائے۔ لیکن اگر آپ صرف طرفداری کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بچے کی صحیح تربیت، اس کے مستقبل کی درستگی کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور غلطی، بچہ بچہ ہے، دل و دماغ ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کو تنبیہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، دوسروں کے سامنے نکما ٹھہرانا، کسی کے بھی سامنے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، کبھی کبھی اس کا اثر غلط ہوتا ہے۔ سمجھائیے، کبھی سمجھانے کی ضرورت تنہائی میں پڑتی ہے، کبھی لوگوں کے سامنے، لہذا آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آپ کا بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ آپ باپ تو ہیں لیکن دشمن سے بھی زیادہ ہوئے، ذلیل کر رہے ہیں دوستوں کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، گھر کے دوسرے افراد کے سامنے، تو بچے کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اور اسی طرح بچوں کے تعلق سے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیں، کس وقت روکنا ہے، کس وقت ٹوکنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کس راستے پہ لگانا ہے۔ آپ دنیا میں بہت سے مراحل طے کر چکے، تجربہ حاصل کر چکے ہیں، بچہ اس مراحل سے نہیں گزرا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ کب کیا کیسے کس انداز میں کرے۔ تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا، اور پھر اس کے بعد اہم ترین چیز، ہم تو چاہیں ہمارا بچہ فرشتہ صفت بن جائے، ہر خوبی اس کے اندر ہو، لیکن خود ہم حرام کاری ہمارے اندر، دھوکہ دہی ہمارے اندر، بد کلامی ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ دیتی رہے، تو ایسی صورت میں بچہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کی تربیت چاہتے ہیں تو لما تقولون ما لا تفعلون، اگر آپ اس کی جو بہتری چاہتے ہیں پہلے طے کیجیے کہ وہ برائیاں آپ کے اندر مت پنپیں، آپ وہ برائیاں نہ کریں۔ اور مختصر طور پر ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ بچوں کو جب وہ بڑے ہونے لگے مشوروں میں شریک کریں، دنیا میں آگے کے مرحلوں میں ان سے مشورہ لینا۔ آپ بہت سے مراحل میں جانتے ہیں یہ بچہ کیا جانے گا، یہ کیا سمجھے، لیکن نہیں، اس کے ذہن کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، سمجھانا ہے، یہ معاملہ ہے، کیا بہتر ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی رائے ہو سکتا ہے غیر مناسب آئے، آپ کی ذمہ داری نہیں بیٹے، یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ نقصان کا پہلو ہے، خیر کے راستے پہ چلنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ اور جب
ہم اور آپ ان چیزوں کو برتیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے فتنہ نہیں، رحمت اور دنیا و آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے۔